62. یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. غلط فہمی کا مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ یہ ہے کہ پیدائشی مسلم ہونا. پیدائشی مسلم سمجھتے ہیں مسلم بائی برتھ ہے. مسلم بائی برتھ کا یا اسلام بائی برتھ کا کچھ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. بنیادی طور پہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. اس میں کہیں بھی ان دو کے علاوہ کہیں یہ نہیں کہ میرا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں. ایک نام ہوتا ہے چندر پرکاش. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ چندر کا مطلب ہوتا ہے القمر اور پرکاش کا مطلب ہوتا ہے ضیاء. یعنی میننگ سمجھتے ہیں آپ لوگ. القمر اب ہم اردو میں چونکہ نام ترتیب بدل جاتی ہے, اس لیے کیا ہوگا ضیاء القمر. یہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے, صرف ایک لینگویج کا فرق ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, بعض لوگوں کا نام مون ہوتا ہے. اب اگر وہ مون اپنا نام رکھ لیں تو اس مون میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اب ایک ہی شخص ہے, تینوں اردو جانتے ہیں. ایک نے لکھ لیا مون, ایک نے لکھ لیا ضیاء القمر, ایک نے چندر پرکاش. اب کوئی اس میں فرق ہے؟ لینگویج کا فرق ہے, اس کے علاوہ کوئی فرق ہے؟ وہ مون لائٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ چاند بھی کہتے ہیں. چاند جیسے ماں باپ بچے کو بڑے پیار کرتے ہیں, چاند کا ٹکڑا, تو چاند کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا چاند کی روشنی ہے, انہوں نے کہا چاند کی روشنی ہے. ان تینوں میں کسی کے اچھے یا برے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ بھائی مان لیے ہم ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہندی اسپیکنگ فیملی ہے تو ہمارے یہ نام رکھا جائے گا, محمد چند پرکاش رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. اور کوئی بھی شخص ہے وہ اپنا نام ضیاء القمر کچھ بھی رکھ سکتا ہے, کوئی بھی ہے وہ مون رکھ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز بڑی اہم ہے, نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ کچھ نہیں میٹر کرتی ہیں. جو چیز میٹر کرتی کیا ہے, وہ کیا ہے؟ کام میٹر کرتا ہے. کام اوبیسلی غلط کام کریں گے تو غلط ایمان کی وجہ سے غلط کام ہوگا, صحیح ایمان ہوگا تو صحیح, اس وجہ سے صحیح کام ہوگا. تو نام میٹر نہیں کرتا ہے, جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ تو گویا کہ جو نشان ہے یہ کس چیز پہ ہے؟ نام پہ. اب بھائی نام کی ہم لوگ کے سب کے نام کیا ہیں؟ کوئی فلان, کوئی فلان, کوئی فلان. سب لوگ پیدائشی طور پر بائی برتھ سے ہم سمجھتے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم تو سیدھے بس وہیں پہنچیں گے جس کو جنت کہتے ہیں. قرآن اس کو ڈینائی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں. تمہارے ماں باپ کون تھے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ بات میٹر نہیں کرتی ہے. جو چیز اصل ہے, جس کی بنیاد پہ جنت و جہنم کے فیصلے ہونے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہم زندگی بھر دوسروں کے خلاف کام کرتے رہیں, اس انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے پروجیکٹس پہ کام کرتے رہیں, تو کیا ہم جنت مل سکتی ہے ہم کو؟ نہ ہمارا کچھ بھی ہو, ان تینوں میں سے کوئی بھی نام ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے زبانیں دوسرے کیا ہوتی ہیں؟ برج ہوتی ہیں. برج سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ دو لوگوں کو جوڑنے کا کام دیتی ہیں. اب زبان کی بنیاد پہ جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا جو ایمان اور عمل صالح ہے اس کو دیکھیے گا. ہم اس آیت کو سوچ کر لکھ ہی دیں تاکہ آپ اس سے اچھی طرح سمجھ سکیں.
بہت صاف ہے؟ میں کئی چیزیں ہیں، صرف پہلے الفاظ میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہاں پہ اس کو ہم ذرا الگ الگ کر لیتے ہیں. انہا کی میننگ کیا ہے وہ بتا دیں آپ لوگ. بے شک انڈیڈ یہی میننگ ہے یقین طور پہ. الذین کی میننگ معلوم ہے دوز ہو. نمبر 1 ایمان لائے یعنی ایمان لا چکے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے والذین ہادوا and those who are Yahud, والنصارى and those who are Nasara, and those who are Sabi'in. یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. اس میں کتنے لوگوں کو بیان کر دیا؟ 1 2 3 اور 4. جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ those who say that they believe, they have faith in Allah اور آخرت، وہ سب بھی. اور those who call themselves Yahud and those who are Nasara مطلب حضرت عیسیٰ کے فالوورز ہیں. صابرین بھی ایک پرٹیکولر جماعت ہے. یہ سب لوگ، یہ 4 گروپ بیان کیے گئے ہیں. 4 گروپ ہیں، یعنی ایمان والے مومنین آپ کہہ سکتے ہیں. مومن ایک لفظ قرآن کا ہے. مومنین ایمان والے مومنین یہود نصارہ صابئین. من کا مطلب ہوتا ہے جو ہو. نمبر 1 ایمان لایا آمن باللہ والیوم الآخر. تھرڈ چیز کیا ہے وعمل صالحا. یہ 3 کمبینیشن جب اس کے پاس پائے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان میں سے کوئی بھی ہو، اپنا نام اس نے کچھ بھی رکھا ہو، وہ کوئی بھی ہو، فلہم تو ان کے لیے ہے ان کا اجر کہتے ہیں ریوارڈ کو، عند ربہم ان کے رب کے پاس میں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف سمجھتے ہیں آپ لوگ، فیئر، اور ولا هم یحزنون اور نہ ہی انہیں غم ہوگا. لیکن خوف کیا ہوتا ہے؟ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے. اور غم کیا ہوتا ہے؟ اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے، غلطی کر بیٹھے تو اس کے اوپر انسان غلطی خوف زدہ ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ پہ ایمان لے آیا، عمل آخری جو دن ہے اس کے اوپر ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تب جا کے اس کو یہ چیزیں ملیں گی. تو یہاں اس بات کی صاف اس بات کو منع کیا جا رہا ہے کہ صرف ایمان اپنے آپ کو مومنین کی کیٹیگری میں شامل سمجھنا، ایک یہود یا نصارہ یا صابئین. ہم لوگ تو اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ ہم مومنین میں سے ہیں، مسلمین میں سے، یہی تو کہتے ہیں اپنے بارے میں. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم ایمان اللہ پر یعنی غیب جو ہے اس پر، ساتھ ہی ساتھ جو آخری دن ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے، اس پہ یقین نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو، تب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. یا تو یہ قرآن کی آیت پہ ہمیں ماننا ہے، یا پھر ہم وہ مانیں جو ہمارا دل کہتا ہے. ہمارا دل عام طور پہ کیا کہتا ہے کہ زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سیدھے جنت پہنچے گی. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی یہ بات، سنا ہی ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان کے ساتھ میں عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی ہو کہ ایک کریٹر ہے، سپری پاور ہے، اس کے بعد میں وہ ڈے آف ججمنٹ بھی ہے، اس کے بعد میں حساب کتاب بھی ہے. اس بات پہ یقین بھی ہونا چاہیے اور پھر ساتھ میں اس یقین کے ساتھ میں عمل ہونا چاہیے. جب یہ سب کچھ پایا جائے گا تب جا کے ہم بہشت کی امید کر سکتے ہیں. بہشت کا مطلب جنت. تو آپ دیکھیے کتنی صاف بات ہے. کہیں بھی لکھا ہے کہ میرے والد کون تھے، مولانا تھے، بڑے عالم تھے، بڑے اسکالر تھے قرآن کے. یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا ہے. میں کس خاندان سے تھا وہ بھی میٹر نہیں کرتا ہے. حتیٰ کہ جیسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، مطلب ایمان کی بنیاد پہ اوبیسلی ان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، شوق ہوتا ہے کہ ہمارا انتقال ہو تو مکے یا مدینے میں ہو، وہاں کی زمین پہ دفن ہو.
بہت سارے لوگ اس کی دعائیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان، عمل اور آخرت، پھر ایمان اور ساتھ میں عمل صالح. یہ کمبینیشن پایا جائے گا تو سمجھ لو کامیابی ہے، ادروائز کامیابی نہیں ہے. تو یہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے بغیر، ایمان پلس ایمان میں سب چیزیں شامل رہتی ہیں، عمل صالح کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. means we cannot be successful. successful کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے ہیں unless we have combination of two things. one is faith، وہ تمام کمبینیشن ہیں، اور اس کے بعد میں عمل صالح، وہ عمل صالح ہمارا اپنا ہوگا اور اسی کا عمل صالح نہیں. بچوں اس سے زیادہ کوئی اچھی ہوتا ہے. اس میں ترجمے میں الگ سے کوئی چیز بتائی آپ کے سامنے، صرف الفاظ کا ترجمہ ایز اٹ از رکھا ہے، اور الفاظ کے ترجمے کی بنیاد پہ ہم بہت آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے خود اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اور میں خود اگر عمل نہیں کروں گا تو کسی کا عمل میرے کام نہیں آ سکتا ہے. یہاں تک تو ایک بات ہوگی. یہ سبق بھی ہمیں امید ہے کہ آپ سیکھے ہوں گے. کچھ لکھنا ہے اس میں سے؟ اس میں جو چیز آپ کو واقعی لکھنی چاہیے، البقرہ 62، ایمان پلس عمل صالح کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. سکسیس آخرت کی سکسیس وداؤٹ ایمان اینڈ عمل صالح از ناٹ پاسبل. سکسیس پاسبل نہیں ہے بغیر ایمان اور عمل صالح کے. بچوں یہ ایمان اور عمل صالح کا کانسیپٹ سمجھ لیجیے گا. صرف زبان سے کچھ کہہ دینا، تسبیح پڑھ لینا وغیرہ وغیرہ یہ اپنے آپ میں کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا ہے تو سچ واقعتاً بولنا ہے، جھوٹ کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. مذاق کو جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اچھا وہ بھی نہیں بول سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے کہ اگر ہمارے پاس میں اللہ کا یہ پیغام نہ آیا ہوتا اور اس تک ہم نہ پہنچے ہوتے تو ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت بڑے بے چین ہوتے ہیں، ریسٹلیس ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، نیند کی دوائیں وہ استعمال کرتے ہیں، سکون زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. شاید اس سے واقف بھی ہوں، یہ ایسا آپ نے کبھی سنا بھی ہو. تو یہ سکون ختم ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئے نظام پہ یقین نہیں ہوتا ہے تو انسان ہر چیز کو اپنے لحاظ سے محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سکون اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. سکون یعنی جو پیس ہے، پیس آف مائنڈ، اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو دو چیزوں کا شکار ہوتا ہے. پہلی چیز ہے الحزن، پہلی یا دوسری جو بھی کریں، اور دوسری چیز ہے الخوف. حزن کہتے ہیں سیڈنس کو. آدمی سیڈ کب ہوتا ہے؟ دو وجہوں سے ہوتا ہے. یا تو غلط رزلٹ کے آنے کی وجہ سے سیڈنس اس کو ہوتی ہے، یا کوئی اپرچونٹی اس کے ہاتھ سے نکل گئی اس کی وجہ سے وہ سیڈ ہوتا ہے. خوف کس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اب جو ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ کیسا آئے گا. اب ہم نے کسی کے ساتھ میں ظلم کیا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ بھی خوف کی بات ہوتی ہے. یا کسی نے کسی کا مال چھین لیا، اب وہ خود بھی خوف سے نہیں رہے گا اور سکون زندگی نہیں جی سکتا ہے. الحزن، حزن اس کا مطلب سیڈنس. حزین کہتے ہیں سیڈ کو، یعنی وہ انسان جو غمزدہ ہو. غمزدہ تو سمجھتے ہیں، خوف کا مطلب فیئر. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا بہت چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں وہ اچانک سے کہیں بھی جمپ لگا دیتے ہیں. دیکھا آپ لوگوں نے؟ جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کے جمپ لگاتے ہی وہاں پہ دائیں بائیں کسی ایک طرف سے کوئی 2-3 ہاتھ بڑھتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. یس نو
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ ادھر بلا تکلف چھوٹا سا بچہ ہے بلا تکلف کہیں سے کہیں کود جاتا ہے اور اچانک کہیں سے کچھ ہاتھ آتے ہیں, 2 ہاتھ یا زیادہ لوگ ہاتھ ہوتے ہیں اور اس کو اچانک سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو چوٹ نہ لگنے پر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نارملی ہوتا ہی رہتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ پہلی چیز اس کو نتائج پہ نہیں, یہ مت سوچیے گا, بچے کو نتائج معلوم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ جہاں اس کو چوٹ لگ جاتی ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے بچے کو بہت ذہین بنایا ہے, بچہ الرٹ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کہیں اس کو چوٹ لگتی ہے الرٹ ہو جاتا ہے. اس کو بھروسہ بہت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں چوٹ نہیں لگ سکتی. یس, آپ کسی بھی اونچی جگہ پہ ہیں, آپ کے والد صاحب اگر ہیں, آپ نہیں obviously, چھوٹے بچے والد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں آ جاؤ, فوراً بچہ جو جم کر جاتا ہے گود میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اس کو نہ تو کوئی غم ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہو چکا ہے کچھ ہوگا, نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو ہماری اللہ کے ساتھ, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا رب ہے, جو مالک یوم الدین ہے, 3 بنیادی چیزیں جوڑی ہوئی اس سے, جب اس کے ساتھ ہمارا وہی تعلق یا اس سے بہتر تعلق ہوتا ہے تو ہماری زندگی بہت اسموتھ چلتی ہے. کیسے اسموتھ چلتی ہے؟ کوئی ضرورت مند ملا, اپنی ضرورتوں کو فلفل کرنے کے بعد جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے ہم کام آتے ہیں. جو بھی ہمیں اللہ نے نالج دی ہے وہ نالج ہم دوسروں سے شیئر کرتے ہیں بغیر کچھ لیے ہوئے. کیوں شیئر کرتے ہیں بغیر کچھ لیے ہوئے؟ کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ ریوارڈ تو اصل میں اللہ دینے والا ہے. ہماری بیسک نیڈس فلفل ہو گئی ہیں, اب جو بھی وقت ہے, جو بھی چیزیں ہیں, وہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جب یہ تعلق ہوتا ہے اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسے کا, تو اسے کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان پہ حزن ہوتا ہے, نہ ہی ان پہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے. یہ نفسیات سمجھتے ہیں آپ لوگ, سائیکولوجی تو سمجھتے ہی ہیں آپ سب. سائیکولوجی کیا ہوتی ہے؟ خوف ایک خاص قسم کا ایک ڈیسیز آپ کہہ سکتے ہیں, مرض جس سے کہتے ہیں, بیماری. وہ بیماری وجہوں سے لگتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو ڈراؤ مت. نہ ڈرانے کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز سے بلا وجہ اس کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھا ہو کچھ بچے ہیں جو سڑکوں پہ چلتے پھرتے ہیں, وہ بلا تکلف کراس کر جاتے ہیں راستے کو, لیکن وہیں پہ آپ کو یا ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو شاید بڑی مصیبت ہوگی, اور ممکن ہے کہ قدم 2 قدم آگے جائیں گے, 4 قدم پیچھے واپس آ جائیں گے. ایسا ہماری تجربہ ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے ہی دن سے ہمارے ذہن میں خوف ہے کہ ایک انگلی ہمارے والد صاحب نے پکڑی, دوسرے ایک انگلی امی نے پکڑ لی. اب اماں ابا کے پروٹیکشن میں ہم جا رہے ہیں تو ان پہ اتنی زیادہ ڈپینڈنسی ہماری بڑھ گئی کہ اس سچویشن کو فیس کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ختم ہے. لیکن اسی وقت میں آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ چیزیں سڑک پہ بیچتا رہتا ہے اور بلا تکلف تیز رفتار گاڑیوں کے بیچ سے زگ زیگ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے, بالعموم کچھ ہوتا بھی نہیں, چونکہ اندر سے وہ بہت مطمئن ہوتے ہیں, وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں. بہت سارے دیکھیے نفسیاتی سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں. اب سائیکولوجی سمجھ میں آ گئی آپ کو, نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں سائیکولوجی کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں تنہائی سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بجلی سے خوف ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک چھپکلی دیکھتے ہیں اس سے بہت خوف ہوتا ہے. حالانکہ آپ اگر اخبارات میں خبریں تلاش کریں تو چھپکلی کے حادثات شاید ہی کبھی کبھی کسی نے پڑھے ہوں, حالانکہ وہ رہتی ہے آس پاس میں, گھروں میں, مکانات میں, لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کمپیریٹیولی بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتے ہیں. دوسری چیزوں پہ ہوتے ہیں لیکن اس کے کم ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے, وہ ایک ہوتی ہے نا مکڑی جسے ہم کہتے ہیں اسپائڈر, اس سے بھی بعض لوگوں کو خوف بے انتہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو خوف اس سے زیادہ اس کا جو گھر ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے. ویکسٹ ہاؤس کس کا ہوتا ہے؟ عنکبوت کا. کسی کو یاد ہے نام عنکبوت؟ نہیں یاد ہے, اس کا ذکر ہے قرآن میں کہ سب سے زیادہ کمزور گھر اس کا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ سب جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کا تعلق ہماری نفسیات سے ہوتا ہے, سائیکولوجی سے ہوتا ہے. سائیکولوجی نوز, اسی کو ہم کہتے ہیں نفسیات.
نون فا سین یا الف لفظ والتا نفسیات یا علم النفس کہتے ہیں، آپ کی سوچ کے تعلق سے جتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہماری زندگی میں جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی جاتی ہے، اور جس قدر ہم پازیٹیو ہوتے ہیں اسی کے قدر ہماری زندگی میں پیس ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم نگیٹو ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری طرف پچھلے 10 منٹ سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ غلط سوچے ہمارے بارے میں، ہمارے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں. وہ دو لوگ ہیں جو ہماری طرف دیکھ کے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے سلسلے میں وہ کچھ سازش کر رہے ہیں. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ یہ سب خوف ہے اور یہ نفسیاتی بیماری ہے، یہ ڈیسیز ہے قسم کی. لیکن اس ڈیسیز کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. وہ فیکٹر کیا ہے؟ وہ انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. دیکھیے گڈ ڈیڈز جو ہوتی ہیں، ایمان کے ساتھ میں عمل صالح جب ہوتا ہے تو انسان خود بخود مطمئن، پیسفل اور خوف اور غم سے بالکل سکون خالی زندگی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جن کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ دولت ہو تو بہت زندگی بہت اچھی ہوگی، یا بے انتہا قیمتی کار میں ہم سفر کریں تو ہم 100% سیف ہیں؟ ایسا کچھ ہے؟ جہاں جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو میجرمنٹ ہے وہ کبھی کبھی صحیح ایک لمٹ میں سب چیزیں صحیح کرتی ہیں کہ اگر اس بلڈنگ کے بنانے میں مٹیریل صحیح استعمال ہوا تو یہ مضبوط رہے گی، لیکن ضروری نہیں کہ قیامت تک ہی چلے، اس کا ایک لائف ہے. لیکن آپ نے بنیادی طور پہ ہی غلط مٹیریل استعمال کیا تو لیپس ہو جائے گی، ہو سکتی ہے. ہم لوگ جو باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، بنی اسرائیل پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی اور ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے جو کیا، اچھا عمل تو اچھا نتیجہ اور برا عمل تو برا نتیجہ، اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. اب ایک اور نعمت ہے، اس کا ترجمہ سن لیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكُمْ. یعنی مختصر اس کا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی، ہدایت آئی تمہارے پاس میں، تم سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے پکڑ لو. اچھی طرح سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہم بات بتائیں آپ کو، گرہ میں باندھ لیے. یہ جملہ سنا ہے کسی نے؟ گانٹھ باندھ لی، یہ بھی بولتے ہیں، سنا ہے کسی نے؟ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی کپڑا ہے یا کوئی چیز ہے جس کو باندھنا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بات کو اپنے دماغ میں سلیقے سے بٹھا لو اور سمجھ لو اس کو. قرآن اسی طریقے سے کہتا ہے کہ ہم نے جب تمہارے پاس میں کتاب بھیجی اور تم سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے پکڑ لو، تم نے کیا کیا؟ ثم توليتم من بعد ذلكم، تم اس کے بعد میں پیٹھ دکھا کے چلے گئے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہدایت آئی ہے اس کو ریسیو کرو، ایکسپٹ کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھو اور اس کے بعد میں اس پہ عمل کرو. یہ بنیادی کام ہے جو کرنے کے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اللہ نے تمہارے اوپر خاص فضل کیا کہ تمہیں اس عذاب سے وقت تک بچا لیا، اور ایسا اگر نہ ہوتا تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوتے. یہ تم کو ایک دوسرا چانس مل گیا ہے، تمہاری زندگی بچی ہے. جیسے مثال طور پہ ہم یہاں سے اس دروازے سے گئے، یہ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ریئل ہے ایگزامپل. یہاں سے گئے، ایک مرتبہ ہمارا پیر پھسلتے پھسلتے بچ گیا تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ایک سبق ہوگا، ایک لیسن ہوگا اس میں کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے ہمیشہ چلنا چاہیے اور سلیقے سے چلنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہت آسانی سے چیزوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو ریپیٹ سمجھتے ہیں، ارادہ نہیں کریں گے. ایک بات بچ گئے، اللہ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہم سمجھ گئے کہ بھائی دوبارہ سے ایسی غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. دیکھیے آیت نمبر 64 تک ہم نے آج مکمل کیا ہے. کچھ نعمتیں جن کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل پہ وہ بیان ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے ہر آیت کا ہم نے کیا سبق اس سے سیکھا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب بھی ہے جس کو ہم پڑھیں اور سمجھیں اور سبق حاصل کریں، ساتھ ہی ایک ایسی کتاب بھی ہے جس کے ذریعے جس کو سمجھ کے ہمیں زندگی بھی گزارنی ہے. تو اس میں جو واقعات، جو انسیڈنٹس، جو اسٹوریز بیان کی جا رہی ہیں اسے سبق سیکھنا ہے. تو ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں آپ پہلا کام آپ کو کرنا ہے اس کو پڑھ کے آئیے گا، دوسرا کام آگے کا سبق دیکھ کے آئیے گا، اور ہم یہیں پہ